بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, آج ہم ایک ایسے موضوع پہ جناب گفتگو کرنے والے ہیں جس پہ پورا پاکستان نے گفتگو کر لی ہے. اچھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ ایسے اینگلز اور ایسے پرسپیکٹو لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے جی, جو اس پہ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی. ماشاء اللہ. میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں یہ جو سیالکوٹ کے ADCR ہیں محمد اقبال سنگھیڑا, جن کو میرے خیال میں گرفتار کیا ہے اینٹی کرپشن کہہ لیں تحویل میں تحویل میں لی ہے, چونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی وہ چلے official وہ اس آگے کی کرتے ہیں کوئی بات ہے. جی. ایک تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, چونکہ خواجہ آصف نے ایک انڈیا کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے لیکن اس کے علاوہ وہ خاموش ہیں. اچھا, چپ کر روزہ رکھ لیا. اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی, ہاں, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بیوروکریٹس پرتگال جا کر وہاں پہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. ماشاء اللہ. اس کے لنکیجز کچھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں, اس پہ میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا. کچھ دوستوں کے نام بھی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ADCR سیالکوٹ کا ایشو ہے, جن پراسپیکٹس پہ اور جن اینگلز پہ بات نہیں ہوئی پورے میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر بھی, آپ ان پراسپیکٹس کے اوپر بات کیجیے. بہت شکریہ جناب, آپ نے سارا وزن جو ہے نا وہ میری ٹوکری میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ خیر ہی کرے. محمد اقبال سنگھیڑا جو ہیں ایک زبردست ینگ آفیسر ہیں, ابھی بھی ظاہر آفیسر تو وہ رہیں گے. تو جو پنجاب ہماری مینجمنٹ سروس ہے PMS کے ہی آفیسر ہیں بیسکلی. تو ان کی اسٹارٹنگ آپ کو پتہ ہے اسسٹنٹ کمشنر سے بھی ہوتی ہے. تو یہ ضلع سیالکوٹ میں پہلے AC ڈسکا رہے. تو AC ڈسکا کے فوراً بعد اس وقت بھی یہ حکومت چل رہی تھی, آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف والی, PDM عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد. PDM ہاں جی. تو ان کو ڈائریکٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ADCR, جو جن ناظرین کو نہیں پتا کہ جو ریونیو میٹرز کو ڈیل کرتا ہے, کلیکٹر آف دی ڈسٹرکٹ بیسکلی. اب کیونکہ پہلے کلیکٹر اور DC ایک ہی تھے, پھر انہوں نے علیحدہ کر کے ADCR کر دیا اس کو. تو یہ ڈائریکٹ ADCR لگے سیالکوٹ میں. یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹ. ویسے یعنی پروموشن کے بغیر ہی ان کو چارج دے دیا؟ نہیں, وہ تو پوسٹنگ ہے نا. ابھی یہ ایک بڑا ایک اور ڈلیما ہے پنجاب میں, جو بہت سارے بڑے جو آپ کے دوست ہیں, کبھی ان سے یہ پوچھیے گا, پنجاب میں سینئر افسران کو بہت زیادہ گلا ہے. وہ اس لیے ہے کہ گریڈ 18 کے جو نوجوان آفیسرس ہیں ان کو DC لگایا جا رہا ہے, اور جو رائٹ بنتا ہے گریڈ 19 کا ان کو نہیں لگایا جا رہا. کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہے کہ گریڈ 19 کے سبارڈینیٹ لگے ہوئے ہیں, کئی ایسی بھی جگہ ہیں. پک اینڈ چوز. ہاں جی. یہ نئی جو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے, اس میں ظاہر ہے دیکھیں اس کی آگے مزید اب اس کی آگے پھر الیبوریشنز ہیں. وہی سب چاہتے ہیں یار, کسی زمانے میں یہ تھا کہ جونیئرز کو لگا کے تو سارے کام شام کرواؤ اور اس طرح سے کرو. یہ تو ایک نئی سائنس ہے. یہ ایک بات اور بھی ہے مجھے بھی کہنے دیں, اس میں یہ بھی سائنس ہے کہ لوگوں کی جو یعنی آج کل جو کام کیا جا رہا ہے جی, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ان کی انٹیگریٹی کی رپورٹس بھی لی جاتی ہیں. ہاں, وہ تو میرا خیال پہلے یہ ہمیشہ سینئر پوزیشنز پہ لی جاتی ہیں, لیکن اب ہر پوزیشنز پہ لی جا رہی ہیں. اچھا, خاص کر یہ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں نا ان کے اوپر. مجھے ایسی آ رہی ہے, آپ عجیب بات کرتے ہیں. اچھا چلیں آپ. تاثر یہ ہے کہ جو بڑی پوسٹیں ہیں ان پہ تو لگا ہی وہ رہے ہیں, یہ بھی ایک تاثر ہے. آپ کو پتہ ہے تاثر نہیں ہے, یہ سچ ہے کہ DPOs کون لگا رہا ہے, اور DPOs ان کی مرضی کے بغیر نہیں لگ رہے, یا اور جو آفیسرز ہیں جہاں پہ ان کی منشا ہے وہاں پہ ان کا بندہ لگ رہا ہے. تو یہ تو رپورٹس والی بات تو اس سے ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے نا. رپورٹس بھی لے لیتے وہ ٹھیک ہے, برائے نام کہنے کو ہے, آپ رپورٹس لے لیں, اچھی بات ہے یار, لیکن اگر جب آپ خود ہی لگا رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے. خیر, یہ جناب AC ڈسکا سے یہ ADCR سیالکوٹ ڈائریکٹ, کیونکہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جو جونیئر سینئر کی بات تھی, کم ہوتا ہے. پہلے جو اسسٹنٹ کمشنر سے آپ لگاتے ہیں AD پلاننگ لگاتے ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلاننگ لگاتے ہیں, فائنانس لگاتے ہیں, آپ جنرل لگاتے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل, پھر یہ ADCR کے سینئر پوزیشن پہ آپ آتے ہیں. لیکن لکیلی اچھے تھے, محنتی تھے, تو لگ گئے. کچھ لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے وہاں, کنیکٹڈ بھی تھے. ہاں جی, ویل کنیکٹڈ تھے, کہ اس وقت اشارہ جاتا ہے وہی سیالکوٹ کے ایک MNA ہیں جو کہ خواجہ آصف نہیں تھے اس وقت, تو انہوں نے
ان کی پوسٹنگ جو ہے اس وقت وہاں اب پہ نام لینا پسند کریں گے؟ نام اب وہ ہے نہیں، ہمیں نہیں تو لے لیتے ہیں ویسے. تو انہوں نے ہو سکتا تردید کی ہو میری ان سے ایک دفعہ بات بھی، انہوں نے کہا تھا نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے رانا شمیم کا نام لیا. تو سیالکوٹ کے نون لیگ کے بڑے سنسیئر، بڑے پرانے ہیں میں نے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس وقت ان کو لگایا تھا. اب یہ اٹ مے بی رانگ، ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں. خیر یہ ایفیشینٹلی کام کرتے رہے، بیچ میں الیکشنز آ گئے. الیکشنز آئے تو یہ جو جس سے یہاں پہ یہ جھگڑا شروع ہوا ہے سارا، جو سوشل میڈیا کی وار ہے، کہ یہ آر او بن گئے خواجہ آصف والے حلقے کے. جو اے ڈی سی دوسرے تھے جی حلقہ وہاں نمبر پہ، یاد ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں یاد، میرا 87 ہے شاید سیالکوٹ کا خواجہ آصف والا. تو باقی جو اے ڈی سی جی تھے وہ ظاہر ہے، اور سارے اے سی کچھ تھے اور حلقے جتنے بھی تھے پروونشل اور وہ، تو یہ اس کے لگ گئے جناب. یہ آر او اس کے بعد الیکشن میں جو ہوا وہ تو میرا خیال ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. زبردست الیکشن نہیں بات کریں تو زبردست الیکشن ہوئے، بہت اچھے ہوئے. فروری 2024 جیسے الیکشن ویسے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئے. ہاں، اور ان الیکشن میں ان کی پرفارمنس زبردست رہی. یعنی انہوں نے آؤٹ پرفارم کیا. ہاں، جو سننے میں آتا ہے کہ میں اس لیے ذرا محفوظ بات کر رہا ہوں کہ کچھ کمٹمنٹ یہ بھی ہوئی تھی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اب پھر فردر پروموٹ کیا جائے گا. ڈی سی لگائیں گے؟ ڈپٹی کمشنر ہی ظاہر ہے، ڈی سی آر کے بعد تو ڈپٹی کمشنر. وہی نا ڈی سی. ہاں جی، یعنی ڈی سی کی پوسٹ کے اوپر نظر تھی، ان کی نظر نہیں تھی یا کسی کی نہیں. ان کو لگوانا ہوگا یار، ضروری تو نہیں ہے. انہیں تو پتہ ہے یار، وہ تو ایک کیریئر آفیسر ہے، اس کو پتہ ہے میرے اتنے سال پھر میں ڈی سی لگوں گا. ٹھیک ہے. تو کسی نے امید دلائی ہوگی تو ان کا بھی دل کیا ہوگا یار. ٹھیک ہے. اس چکر میں یہ سلسلہ چلتا رہا. جو میری معلومات ہیں اب وہ یہ ہیں کہ جو پنجاب میں جو ڈی سی لگ رہے ہیں وہ صرف مریم نواز شریف کی منشا سے لگ رہے ہیں، یا ان کی جو رائٹ ہینڈ ہے مریم اورنگزیب ان کی منشا سے لگ رہے ہیں. جو اہم پوسٹنگز ہیں ڈپٹی کمشنر لیول کی، کچھ ان کے بھی لگ رہے ہوں گے، ظاہر ہے مکس ہے. یہ جو بڑے گھر کی بات کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ ان کے حوالے سے کچھ اچھا تاثر نہیں رکھتے، جو مجھے قریب کے لوگوں نے بتایا. اس لیے جب ان کا نام اچھا تاثر نہیں، تو میں بھی کوئی گروپنگ ہوگی یا کوئی رپورٹس ہوں گی، آئی ڈونٹ نو دیٹ. یہ رپورٹس تھیں. ہاں، انہوں نے ان کو نہیں اس پہ کے لیے اوکے کیا نا. ان کا نام جو میری اطلاع ہے 2 دفعہ گیا ڈی سی شپ کے لیے، اور شاید پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی گیا. میں آپ کو جو اہم خبر آپ بتا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی ظاہر ہے تھرو خواجہ آصف ہی جانا ہوگا. ڈیفینیٹلی گیا، لیکن وہاں پہ بات نہیں مانی گئی. یعنی چیف سیکرٹری اور مریم نواز صاحبہ ایک پیج پہ تھے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں مانی. اور کئی ایسا بھی ہوا شاید کہ خواجہ آصف نے اس وقت بھی، اگر وہ کبھی آن ریکارڈ آئیں تو بات کریں شاید کسی ٹی وی چینل پہ، اس وقت بھی انہوں نے تھوڑا بہت دبے الفاظ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پارٹی سے گلا شکوا کیا کہ یار اس طرح یہ بندہ یہ وہ، لیکن وہ بات ان کی نہیں بنی. پھر ان کو یہی کہا گیا کہ آپ اسی جو سیٹ پہ کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد اچانک یہ خبر آتی ہے. اب اس میں مزے کی بات یہ بھی دیکھیں، پولیٹیکل ٹوسٹ ہے، اب اس کو شارٹ کریں. جب یہ گرفتار ہوتے ہیں یا تحویل میں لیے جاتے ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور کی، سیالکوٹ میں بھی ہے حالانکہ، لیکن ان کو لاہور کے ہیڈ آفس نے ان کو لیا، تو یہ 2 دن تو خبر ہی نہیں کہیں چلی. صرف چھوٹی موٹی خبر انٹرنلی چلتی رہی کہ اے ڈی سی آر یہ وہ بہت زیادہ. اے ڈی سی آر کو تحویل میں لیا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، ہاں لاہور نے، پنجاب نے، اینٹی کرپشن پنجاب کے آفس نے لیا ان کو، تحویل میں لے لیا. 2-3 دن بڑی وہ لو پروفائل خبر. کیوں لیا؟ کرپشن کے چارجز. جو سیالکوٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑی اسپورٹس انڈسٹری ہے، اور وہاں پہ بھی اب ایک نیا سلسلہ چل رہا ہے جس طرح باقی شہروں میں ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا. تو یہ جو سی اے اسپورٹس، بڑا ہم تو بچپن میں ان کے بیٹوں سے کھیلتے رہے ہیں. سی اے اسپورٹس پنجاب میں پاکستان میں بڑا نام ہے سی اے اسپورٹس کا. سی اے بیٹ بڑا چلتا تھا، اب بھی چلتا ہوگا. یہ سی اے بیٹ والوں کی جو کمپنی تھی سی اے اسپورٹس کی، انہوں نے یہ سی اے گولڈ کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے سارا اپروول، ریونیو، زمین، یہ سارا چلتا ہے. اس میں لا محلہ اب کیا بات ہوئی کیا نہیں آئی، غیر مصدقہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو ٹی وی پہ آ رہی ہیں. کوئی اربوں کی بتا رہا ہے، کوئی کروڑوں کی بتا رہا ہے، لیکن آفیشلی اینٹی کرپشن پنجاب وہ خاموش ہے ابھی تک. انہوں نے کوئی فارمل اس کی کوئی باقاعدہ چارج شیٹ یا اناؤنس نہیں کی ہے. آپ کو پتہ ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے ہیڈ کون ہے؟ جو ڈائریکٹر ہیں کون ہے؟ مجھے نہیں پتا. وہ وہی ہیں جو سی سی ڈی کے ہیڈ ہیں، جو ہمارے پولیس کے زبردست افسر ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ سہیل ظفر چٹھا. ویسے ان کی شہرت تو اچھی، ان کے پاس 2 عہدے ہیں نا، اینٹی کرپشن پنجاب کا بھی ہے، اور اب یہ سی سی ڈی کے بھی ایڈیشنل آئی جی وہ پنجاب کے لگے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس یقیناً کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی اس حوالے سے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پھر آپ اس پہ ویسے تھوڑا سا اور بھی کام کی پولیٹیکل ذرا ٹوسٹ پتہ ہو چلے۔ گیا نا اب اس کا کہ خواجہ آصف کے حلقے کا وہ پھر ساری سیاست میں بات آ گئی اور ناراضگی ان کی آخری اس پہ بات کر لیں ہے اس میں تو نظر آ رہا ہے. دیکھیں کچھ عرصے سے اس کی ایویڈنس ہم یہ دے سکتے ہیں خواجہ آصف جو ہے وزیر دفاع کچھ عرصے سے آپ کو ٹی وی پہ نہیں نظر آ رہے. آپ کو پتہ ہے روز یہ تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پہ کرتے تھے. مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، یہ اندازہ ہے، یہ کسی قریبی نے بتایا، یہ جنہوں نے ٹویٹ کی جو انڈین ایئر چیف نے ایک بونگی ماری 3 مہینے بعد، اس پہ یہ کانٹینٹ ان سے بس بھیج کے تو ایک آفیشلی ایشو کیا گیا ہے. ادروائز دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو خود بھی کسی پروگرام میں آ کے بات کرتے، لیکن یہ کہیں پہ ابھی اپیئر نہیں ہو ایک بات اس رہے. میں میاں اور نواز بھی ہے، شریف سے بھی مل چکے ہیں. میاں نواز شریف سے ان کی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد بھی معاملات پیسیفائی نہیں ہوئے. اور میں آپ کو مزے کی بات اس میں ایک اور بتاؤں، جو اور اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو سارا کھرا نکالا گیا، یہ کھرا بیسیکلی میاں نواز شریف کی طرف سے نکلا، اس لیے کہ سی اے اسپورٹس والوں کے ظاہر ہے اسٹیبلشڈ فیملی ہے ایک بزنس والی، کچھ لنڈن میں بھی ان کے کچھ جاننے والے معاملات والے ہیں، وہاں سے ایک صاحب نے میاں نواز شریف کو اپروچ کیا اور ان کے کہنے پہ میری اطلاع کے مطابق یہ انکوائری پھر سٹارٹ ہوئی جو ہینکی پھینکی ہوئی تھی. ہاں جی. لیکن ظاہر ہے خواجہ آصف بڑے کلوز ہیں پارٹی کے، وہ جو ایک دونوں کے منہ لٹکے ہوئے والی ایک میٹنگ والی تصویر تو آ گئی ہے کہ وہ ملے رائے گنج میں جا کے میاں نواز شریف سے. لیکن میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ الٹیمیٹلی شاید صلح ہی ہو جانی ہے. نہیں تو یہ جو اے ڈی سی یہ آر کو ایگزامپلری یہ وہ حراست میں لیا گیا، ان کا کیریئر کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ کیریئر چلے گا یار، وہ بیل آؤٹ بھی ہو جائیں گے، وہ انکوائری اگر فارمل ہوگی، وہ ریکوری اگر ایسا کوئی الزام ہے تو ہو جائے گی، وہ پھر کچھ عرصے بعد کسی پوسٹنگ پہ لگ جائیں گے. فی الحال تو ظاہر ہے کرائسس میں سیلکوٹ چ نہیں لگنے کا نہ، ظاہر ہے وہاں تو نہیں وہاں تو. اور شاید ابھی تک مریم نواز بضد ہیں کس بات پہ؟ اسی بات پہ کہ ابھی انہوں نے اس کو ختم نہیں کرنا، وہ کرپشن کے سخت خلاف ہیں بقول جو لوگوں نے بتایا، تو وہ اس معاملے کو بھی رفع دفع کرنے کے لیے نہیں راضی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی انہیں راضی ہونا پڑے گا. کس کو؟ مریم نواز کو، کیونکہ جب میاں صاحب خود ہی کہہ دیں گے کچھ عرصے بعد تو وہ مان جائیں گے. صحیح ہے. یہ آپ کو میں ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات اور بتائیں، یہ جو سارا بلکہ ابھی تو پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے نا، اپوزیشن کر رہی ہے سارے جی خواجہ آصف فارو یہ وہ فلانٹنگ بھائی. اور جو اس میں ایک اور کلک ہے بڑا اہم، یہ ایسے ڈاٹس ہیں میرا خیال ہے مہتاب صاحب جو کوئی نہیں کرتا. یہ جو آپ نے پرتگال والی بات کی تھی جس پہ آپ نے 2 باتیں بھی کرنی ہیں، یہ پرتگال والی ٹویٹ کم کی ہے خواجہ آصف نے، آپ کو یاد ہے؟ کوئی 5-6 دن پہلے ان کی گرفتاری کے بعد ہی کی ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک اللہ تو نہیں ہے گا. ایک معنی تو یہ بھی بنتا ہے نا، ویسے جو مرضی ہے تھرتھلی اس پہ ڈال لیں. اشارہ انہوں نے یہ دیا بھائی کہ ایک بندے نو پھڑ کے تسی بڑی چھالا مار رہے ہو تو یہ سارا کچھ کی ہے. صحیح ہے، ہو سکتا ہے نا، خواجہ صاحب ایسے کھلے ڈلے آدمی تو ہیں ویسے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جناب اس معاملے میں سب ننگے ہیں، آپ کیا اس کے پیچھے پڑ لیکن گئے. ایک بات ہے، یہ جو نون لیگ کا ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اس طرح کی جو پوسٹنگز ہیں، خاص کر پولیس کی، ریونیو کی، ایڈمنسٹریشن کی، وہاں پہ اپنا تسلط قائم رکھیں اور نظام کو جکڑے رکھیں اسی کے ذریعے. لیکن درمیان میں کچھ فورسز ایسی پیدا ہو جاتی ہیں، جی یہ نیچرل پروسیس کا حصہ ہے کہ یہ جو تسلط قائم رکھنے کا طریقہ واردات ہے، اس کو توڑنے کا پھر بندوبست بھی ہوتا ہے، یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. یو رائٹ. لیکن یہ تو ان کا شروع سے ایک ظاہر ہے ایک سسٹم اس طرح یہ چلاتی ہے پی ایم ایل این. لیکن ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، ان کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی ہینکی پھینکی والا بندہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے تسلط اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں پسند کر رہی کہ کوئی اس طرح کے ایلیگیشنز آ جائیں ان کی حکومت پہ اور ان کے لگائے ہوئے بندوں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں ریاض ملک کو تو ہم نشان عبرت بنا رہے ہیں. کہاں سا نشان ہے عبرت یار؟ آپ بنایا ہے نا. اچھا کوئی عبرت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے زیر عتاب ہے. زیر عتاب ہے نا. تو یہ جو باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہیں، ہاں جی، ان کے بارے میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کیا انہوں نے پراپر این او سی لیے ہیں، ہاں پراپر لے آؤٹ پلان لیا ابھی ہے؟ اسلام آباد نے 99 ہاؤسنگ، اور آپ کو یہ ایک الگ پروگرام ہے ویسے، لیکن اس میں آپ نے اگر اس لسٹ کو گو تھرو کریں تو جتنی یہ زون 3 اور 4 آ رہا ہے نا ہمارا ادھر پارک روڈ والی سائڈ پہ آگے کوٹلی ستیاں تک پنڈی کا علاقہ اور یہ 12 کور پیچھے 70% سوسائٹیز وہاں پہ ہیں. مطلب کیا ہے؟
मतलब ये वैसे कह रहा हूँ लतरार रोड पे, ये बनी गाला साइड पे, ये बाराकू साइड पे, ये इस तरफ जो एक्सपेंशन है वो कह रहे हैं सीडी, अगर आपको इतनी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन उस तरफ इलीगल लग रही है तो आप पहले क्यों नहीं एक्शन लेते यार? ये सारा मामला जो है ना एडीसीआर का जहां से शुरू हुआ है ना, बात वहीं पे खत्म है। लेकिन वो होना कुछ ये नहीं है। पूरे मैं का आपको पूरा नेक्सस है जो प्रॉपर्टीज के कारोबार के साथ मुंसलिक है, और यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यार यूएस ये वाला बात मामला नहीं, है। बात तो वही घड़ियों की है ना, वो सिस्टम में घड़ी है, वो सिस्टम में चलता रहता है, वो आते हैं यार आप ये तोहफा आपके लिए, ये वो ये सब कुछ हो रहा है, ये तो इमरान खान से लेकर नीचे तक हो ही रहा है ना यार। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कहा जाएगा कि बहुत अभी पॉलिटिकल एक ब्लेम गेम हो रही है, वो ख्वाजा आसिफ को शेम किया जा रहा है, लेकिन एंड पे कुछ नहीं होना है। ख्वाजा आसिफ मान जाएंगे? ख्वाजा आसिफ की मान ली जाएगी मेरा ख्याल है। एक तरफ कहते हैं मरियम नवाज जो है वो अपने ओ मौके ठीक पे है, खड़े हुए। लेकिन वो एग्जानोरेट हो के कुछ कहीं साइड लाइन हो जाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होगा आगे। इसका मतलब है कि ये जो एडीसीआर है जो अभी हिफाजती तहवील में है, हाँ, हिफाजती तो नहीं कह रहे, तहवील में है, इंक्वायरी की तहवील तहवील में, इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन आप नहीं देख रहे। मैं नहीं ज़ाती तौर पे देख रहा फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा। और ये जो भी रिकवरीज करवा दी जाएंगी, जाहिर है वो सारा कुछ हो के वो एक महकमाना प्रोसीजर होता है जो इसका आपने मतलब है इसको कि जो सीए वाले हैं बैट वाले, उनको भी मुतमिन कर दिया जाएगा, इधर भी नहीं मामला होने चल तो कोई जाए। गिला नहीं ना, वो तो नए अफसर को भी शायद तोहफे देने को राजी हो, उन्हें क्या यार मसला है। सिस्टम को नहीं समझ रहे आप। जो आखिरी इस पे बात कर लें, जो आपने बात की और हमने बात की कि बड़ा घर, वो इंक्वायरी रिपोर्टें और इंटेलिजेंस रिपोर्टें, तो ये सब कुछ करके लगे थे, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस सिस्टम था, चल रहा था ना। तो बस वो बात किसी को कोई खास लगी बुरी तो वो कहीं पे पहुंची ना, अदरवाइज तो सिस्टम चल ही रहा था मेरे भाई। अच्छा एक बात इसीलिए ये तो पुर्तगाल की ट्वीट आई, पुर्तगाल की ट्वीट करला के दे ऊपर- नहीं, करला दे नहीं बेचारा। पुर्तगाल की ट्वीट के बारे में मैं एक बात जो है वो करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत है सर कि इसमें कितने एफबीआर के और टैक्स के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बैरून मुल्क अपनी जायदादें जो हैं वो बनाई हुई हैं। जी सही कह रहे हैं। और इस मुझे मुल्क लगता है में, आपके पास कुछ नाम है। इस मुल्क में नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। इस मुल्क में कितने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी जायदादें वहाँ बनाई हुई हैं, और वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके करते हैं ये सारा काम। या अभी आपको पता है, एक प्रोग्राम में देख रहा था, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, शायद नाज़रीन में देखें। रिसेंटली को कहते हैं इसी साइड पे, गुजरांवाला साइड पे, एक पुर्तगाल का बहुत बड़े एक आदमी है, उनका नाम भी अली सुहेल टाइप लेते हैं। तो उनकी कोई इवेंट था जिसमें पूरे पंजाब की टॉप ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे गई जनाब, आईजी लेवल तक के बंदे वहाँ गए, और कहते हैं हर इवेंट में गए। तो ये पुर्तगाल का कनेक्शन मैं वैसे कह रहा हूँ, बल्कि लेकिन बात ये नहीं है, अगर तो सिस्टम फेयर है और अगर रियासत और फील्ड मार्शल साहब जो बड़े माशाल्लाह नारे लगा रहे हैं आजकल, इंडिया ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तारे भाई कई वखाइयाँ पागल हो गए कौन? इंडियंस। 95 दिन के बाद उन्हें जहाज याद आ हाँ जाती है। याद है, कोई गल नहीं, वो खैर है, चलता रहता है। उन्होंने भी तो अपनी ऑडियंस को तसल्ली देनी है। अगर तो वो चाहते हैं कुछ हो, तो ये देखें जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की पुर्तगाल वाली, क्या अभी तक इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? क्या ये सारे नाम नहीं बताने जाने चाहिए पब्लिक को? बिल्कुल। तो ये सारी ये ब्लैक मेलिंग और ऊपर बड़ी ब्लैक मेलिंग आ रहा है, कल्ला ते नहीं गया, अभी नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, फलांटिंग बाचू हशप नहीं ये आशा, हमारा देखिए मैं आपको एक बात हो बताऊं, जाएगा। मेरी बात definitely सुने, होगा। ये फिर इस निज़ाम की नाकामी है अगर ये आशा आपके लिए नाकामी है, उनके लिए कामयाबी है ना हशप होना यार। मतलब है आप इसका मतलब ज्यादा इस वे मुल्क सोचा में करें। कोई भी करप्ट अगर अपना सारा कुछ आप करके, हुक्मरान और इंतजामिया की तरह क्यों नहीं सोचते ना? वो तो कामयाबी है हशप होना, चाहे वो इशू है, चाहे वो क्राइसिस है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे कोई जुल्म है, हशप कर दो बस। मिट्टी पाओ। हाँ मिट्टी पाओ तो रोटी छोटी खाओ। तो चीफ साहब ने खैर इंडिया को दिन में तारे दिखाए हैं जनाब, और इंडिया जो अमेरिका में फ्लोरिडा में उन्होंने बयान दिया है कल परसों, उसकी वजह से इंडिया को तो बहुत मिर्चें लग गई हैं। और ये बड़ी बात है। वैसे ये बात देखें कि एक आर्मी चीफ सिटिंग जो हैं फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि साढ़े हम दोबारा आए तो अद्धी दुनिया में फ़र्क पड़ेगा। ये बड़ी बात है। अमेरिका इंडिया वाले इस चीज़ को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तीसरी सरजमीन पे सुपर पावर वाली पे जाके इस तरह की धमकी देना तो एक्शन लिया जाए। भाई ट्रंप साहब होना दे नाल ने इस टाइम, वो ट्रंप साहब दे नाल ने, और ट्रंप को आप जानते हैं। बिल्कुल। तो ट्रंप आप यार नारे लाई फिरता है, अगर साढ़े चीफ ने दो नारे ला लेने तो की हो ये गया। हो गया। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. بالکل لائٹ نوٹڈ باتیں یقیناً آپ کو بیچ میں لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ جو ڈارٹس ہم نے بات کی ہے یہ ساری ان کی سیکوینس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اصل گیم پیچھے کیا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تسی بھی پروگرام